کیا نمرود نے بابل میں جب دعویٰ خدائی کا، جہاں میں عام شیوا ہو گیا جب خود ستائی کا، اندھیرا ہی اندھیرا کفر نے ہر سمت پھیلایا، تو ابراہیم کو اللہ نے مبعوث فرمایا۔ آپ جانتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دور حکومت میں پیدا ہوئے۔ نمرود کو خواب آیا کہ ایک ایسا ستارہ طلوع ہوا ہے، یا میں نے ایک ایسا ستارہ دیکھا ہے کہ جس کی روشنی اور خوبصورتی سورج سے بھی زیادہ ہے۔ تو صبح اس نے نجومیوں کو، کاہنوں کو، جو خوابوں کی تعبیر بتانے والے تھے، ان کو بلایا اور انہیں کہا کہ مجھے یہ خواب آیا ہے اور اس کی مجھے تعبیر چاہیے۔ تو انہوں نے مل بیٹھ کر جو فیصلہ کیا، تو اس فیصلے کا جواب یہ تھا کہ تیری سلطنت کے اندر، تیری حکومت کے اندر اے نمرود، تیری حکومت، تیری سلطنت کے اندر ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری نمرودیت کو ختم کرے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان کرے گا۔ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ تو نمرود چونکہ اس وقت پوری دنیا کا بادشاہ تھا، کچھ ایسے 3-4 بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے ایک ہی وقت میں پوری دنیا پر حکومت کی ہے، ان میں نمرود بھی ایک ہے۔ تو نمرود نے جب یہ سنا کہ میری حکومت میں یہاں تو سب لوگوں کا میں خدا ہوں، ساری دنیا کا میں خدا ہوں، ہر بندہ آ کر مجھے سجدہ کرتا ہے، میری پوجا کرتا ہے، میری پرستش ہوتی ہے، تو کوئی ایسا بھی پیدا ہونے والا ہے جو میری اس پوری پوجا پاٹ کو ختم کر کے رکھ دے گا۔ تو بہت پریشان ہوا۔ تو اس نے ایک حکم جاری کیا کہ آج کے بعد کوئی مرد اپنی عورت سے نہیں ملے گا، کوئی نئی شادی تجویز نہیں پائے گی، اور جو بچہ پیدا ہوتا جائے میری سلطنت کے اندر اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو ہزاروں کی تعداد میں، اتنی بڑی سلطنت ہے، تو ہزاروں کی تعداد میں بچے قتل ہوئے، بے گناہ بچے بیچارے قتل ہوئے۔ تو نجومی جو ہے وہ ہر وقت، ہر لمحہ کی، ہر لحظہ کی رپورٹ جو ہے وہ نمرود کو دیتے رہتے تھے کہ اب وہ بچہ ماں کے پیٹ میں آ چکا ہے۔ تو اس نے پھر جو ہے نا حکم اور سختی سے کر دیا، جس طرح آج کا ہمارا یہ کرونا کا حکم ہے، یہ نہیں کرو وہ نہیں کرو، جو کرتے ہیں وہ ڈر ڈر کے کرتے ہیں۔ تو ایسا ہی اس وقت تھا حکم کہ اتنے ان کے انتظامات کے باوجود بھی، سختی کے باوجود بھی وہ بچہ ماں کی شکم کے اندر کیسے آ گیا؟ برا جو اللہ کا حکم ہو اس کو کوئی ٹال سکتا؟ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے والدہ ماجدہ کی شکمیہ دھر کے اندر تشریف لائے۔ تو نجومیوں نے پھر کہا کہ نمرود 1 ماہ ہو چکا ہے، 2 ماہ ہو چکے ہیں، 4 ماہ ہو چکے ہیں، 8 ماہ ہو چکے ہیں۔ تو نمرود بار بار پیٹتا، بھائی کہاں ہے وہ بچہ، کس گھر میں وہ پیدا ہو رہا ہے؟ اب ایسی بات نجومی کہاں بتائیں؟ یہ تو بتا رہے تھے کہ وہ بچہ آ چکا ہے ماں کے پیٹ میں، 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے کا ہو گیا، لیکن یہ کون بتائے کہ کس گھر میں ہے، کس بی بی کے شکمیہ دھر کے اندر ہے؟ تو جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آیا تو بی بی محترمہ جب آپ کو محسوس ہوا کہ وقت ذہ قریب ہے، تو آپ وہاں تشریف لے گئیں اور وہاں پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ تو آپ بڑی رازداری کے ساتھ جایا کرتی تھی اور دودھ پلا کر واپس جایا کرتی تھی، کسی محلے والے کو، کسی گلی والے کو پتہ نہیں چلا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی پٹی باندھی ہوئی تھی۔ ورنہ آج آپ دیکھ لو گلی محلے میں کسی عورت کا ایسا مسئلہ ہو تو ہر عورت جانتی ہے، قریب و جواز کی عورتیں جانتی ہیں کہ فلاں کو جو ہے وہ حمل ہے، فلاں کا بچہ ہونے والا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پوشیدہ رکھا۔ بہرحال تو آپ روزانہ جایا کرتی اور اپنے منع کو، اپنے بچے کو، اپنے بیٹے کو دودھ پلا کر واپس آیا کرتی۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام بولنے کے قابل ہوئے تو سب سے پہلے جو آپ نے
الفاظ منہ سے نکالے وہ فرمایا کہ اے امی میرا رب کون ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سب سے پہلا لفظ سبحان اللہ۔ ابتدائی ورڈ جو ہے آپ کے وہ یہ ہے کہ امی جان میرا رب کون ہے، میرا اللہ کون ہے، میرا خدا کون ہے، مجھے پیدا کس نے کیا؟ تو آپ کی والدہ محترمہ نے فرمایا کہ میں ہوں تیرا رب، میں ہوں تیرا خدا۔ آپ نے پھر فرمایا اچھا تیرا خدا کون ہے؟ اب چھوٹا بچہ ہے، سبحان اللہ، چھوٹا بچہ ہے، سال کا ہوگا، 9 ماہ کا ہوگا، بہرحال جب بچہ بولنے کے قابل ہوتا ہے تو امی میرا رب تو آپ ہے نا، تو آپ کا رب کون ہے؟ تو آپ کی والدہ محترمہ نے فرمایا ابو کا، کہ جو تیرا باپ ہے، تیرا والد ہے، وہ میرا رب ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میرے والد کا رب کون ہے؟ تو یہاں پر آپ کی والدہ محترمہ چپ ہو گئی اور واپس آئیں اور آ کر آپ کے والد کو یہ خوشخبری دی کہ اس نمرودیت کو جو ختم کرنے والا بچہ ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، ہمارا ابراہیم ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارا بچہ ہے۔ اس نے آج مجھ سے یہ سوال کیے ہیں، آج تک کسی بچے نے ایسے سوال نہیں کیے، لیکن میرے بچے ابراہیم نے آج مجھ سے یہ سوال کیے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ ان قریب ہمارا بچہ جب بڑا ہو جائے گا اس نمرود کی نمرود ختم کر دے گا۔ بہرحال کچھ دنوں کے بعد آپ کے والد محترم جو ہے اس دنیا سے رحلت فرما گئے، فوت ہو گئے۔ آپ کی والدہ محترمہ جو ہے کچھ سختی بھی کم ہو گئی تھی، تو آپ کی والدہ محترمہ جو ہے آپ کو گھر لے آئیں۔ تو گھر میں آپ کا چچا تھا جس کا نام تھا آزر۔ یہاں ایک کنفیوژن بھی ہے کہ آزر آپ کا والد تھا یا تعارف آپ کا والد تھا۔ آزر یہ دیکھ لیں کہ آزر بت پرست بھی تھا، بت گر بھی تھا، اور بتوں کی پوجا کرنے والا بھی تھا۔ تو ایسا بندہ کسی نبی کا باپ ہو سکتا نہیں ہے۔ ایسی عورت جو کسی کو کسی اور کی پوجا کرتی ہو، کسی اور کی پرستش کرتی ہو، کسی اور کی عبادت کرتی ہو، وہ کسی نبی کی ماں ہو سکتی نہیں ہے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا والد تعارف تھا، اور وہ کسی بت کی پوجا نہیں کرتا تھا، نہ بت بنا، چونکہ آزر آپ کا چچا تھا تو آپ اس کے حوالے کیا گیا کہ آپ کسی کی کفالت کریں، اس کی دیکھ بھال کریں۔ تو وہ چونکہ بت گر بھی تھا، بت بناتا بھی تھا، بتوں کو فروخت بھی کرتا تھا اور ان کی پوجا بھی کرتا تھا۔ تو اس نے ایک دن بت بنائے، کچھ بت بنائے، اپنے بیٹوں کو دیے، جاؤ بازار میں فروخت کر کے آؤ، اور ایک بت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دیا کہ تم بھی جاؤ اور بازار میں فروخت کر کے آؤ۔ تو آپ علیہ السلام نے اس بت کو اٹھایا اور گھر سے باہر، یہ تبلیغ جو ہوتی ہے نا، تبلیغ اس کا ایک اپنا اپنا ہر بندے کا مائنڈ ہوتا ہے کہ میں نے کسی کو سمجھانا ہے تو کن الفاظوں میں سمجھانا ہے، اشارات میں سمجھانا ہے یا اپنی ورڈنگ میں سمجھانا ہے یا اپنی گفتگو میں سمجھانا ہے، اپنی شاعری کے اندر سمجھانا ہے، نظم میں سمجھانا ہے، نثر میں سمجھانا ہے۔ ہر سمجھانے والے کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے وہ بت اٹھایا اور گھر سے باہر لے گئے، اور بت کے گلے میں ایک رسی ڈال دی، اور رسی ڈال کر اس کو گلی کے اندر، بازار کے اندر گھسیٹ بھی رہے ہیں، اور لوگوں سے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ لوگوں میں نے یہ بت بیچنا ہے، یہ مجھ سے خرید لو۔ اب ایسا خدا کوئی تھوڑی خریدے گا، ٹھیک ہے؟ ابھی خدا بنانا ہے تو اس کی کوئی پوجا پاٹ ہوگی، اس کو کوئی سرخی پاؤڈر ہوگا، اس کو کوئی اس طرح کا میک اپ ہوگا جو وہ کرتے تھے، اور آج کل بھی ہم اکثر لوگ وہ ڈراموں میں ایسا ہوتا ہے۔ تو آپ نے اس بت کی تذلیل شروع کی تاکہ لوگوں کا یہ مائنڈ بن جائے، لوگوں کا یہ ذہن بن جائے کہ جو بت اپنی حفاظت نہیں کر رہا تو وہ ہماری کیا حفاظت کرے گا، جو خود تکلیف میں ہے، اپنی تکلیف دور نہیں کر رہا تو ہماری تکلیف کیا دور کرے گا۔ بہرحال آپ کا یہ مائنڈ تھا، سمجھانے کا، تبلیغ کا ایک اپنا مقصد تھا۔ تو آپ ایسا کرتے جا رہے تھے، اور جہاں پر کوئی گڑھا آتا، ٹویا آتا، تو اس کے اندر گندا پانی کھڑا ہوتا نا، آپ اس کا منہ پکڑتے، اس گردن پکڑ کے اس کے اندر ڈبوتے، کہتے اشربی یہ پانی پی لو۔ تو یہ لوگ دیکھ رہے تھے بھئی یار یہ ہمارے خداؤں کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ تو ایسے میں جو ہے ایک عورت نے گھر کی کھڑکی سے جھانکا اور کہا ابراہیم تیرا والد کہاں ہے، تیرا چچا کہاں ہے آزر؟ فرمایا اماں کیا کہنا ہے اس کو؟ تو بڑھیا نے کہا بھئی میں نے اس سے اپنا خدا خریدنا ہے،
تو آپ نے فرمایا اسے خرید لو نا، یہ ہے نہیں، خرید لو۔ یہ خدا نہیں ہے، اسے خرید لو۔ تو وہ کہہ رہی تو ہمارے بتوں کی، ہمارے خداؤں کی تذلیل کرتا ہے، ذلیل کرتا ہے ان بیچاروں کو، تو میں تیرے سے نہیں خریدوں گی، میں اس سے خریدوں گی۔ تو آپ نے فرمایا کہ تیرے پہلے والا خدا کا کیا ہوا؟ جو بت تیرے پاس پہلے تھا، پہلا خدا تیرے پاس تھا، اس کا کیا ہوا؟ اللہ اکبر۔ تو اس بوڑھی عورت نے کہا کہ کچھ دنوں پہلے، کچھ رات پہلے میرے گھر میں چور آئے، ڈاکو آئے نا، تو انہوں نے گھر کی توڑ پھوڑ کی نا، تو اس توڑ پھوڑ میں وہ بیچارہ گرا اور ٹوٹ گیا۔ اللہ اکبر، وہ گرا اور ٹوٹ گیا۔ آپ نے فرمایا اچھا، تو خدا ایسا بھی ہوتا ہے جو گرنے سے ٹوٹ بھی جاتا ہے۔ آپ کہہ کر اپنا انداز تھا کہ خدا ایسا بھی ہوتا ہے جو گرنے سے ٹوٹ بھی جاتا ہے۔ ارے اماں، خدا تو ایسا ہونا چاہیے تو گرے تو تجھے سنبھالے، خدا ایسا ہونا چاہیے کہ تو گرے تو تجھے سنبھالے، تو بھوکی ہو تجھے کھانا کھلائے، تجھے اولاد کی ضرورت ہو تو اللہ تجھے اولاد دے، تو ناخوش ہو وہ تجھے خوش کرے، تو بیمار ہو وہ تجھے شفا عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ خدا ایسا ہونا چاہیے۔ تو وہ بڑھیا عورت بولی بیٹا ایسے خدا کے لیے تو بہت بڑے بڑے تحائف کی ضرورت ہوگی، تحفوں کی ضرورت ہوگی، بڑے بڑے گفٹ مجھے دینے پڑیں گے۔ تو آپ نے فرمایا گفٹوں کی ضرورت نہیں ہے، تحائفوں کی ضرورت نہیں ہے، دو بول کی ضرورت ہے۔ دو بول تو بول دے گی تو وہ اللہ تجھے قبول فرما لے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اس عورت کے دل پر ایک اللہ کے نبی کی، اللہ کے پیغمبر کی جو تبلیغ کی تھی، اس کا اثر ہوا، اور وہ کہنے لگی کہ ہاں وہ دو بول میں بولنا چاہتی ہوں، میں اس خدا کی بندی بننا چاہتی ہوں، اسی کی پوجا کرنا چاہتی ہوں، اسی کی عبادت کرنا چاہتی ہوں، اس کے احاطہ میں آنا چاہتی ہوں، تو مجھے کون سے دو بول بولنا پڑیں گے؟ تو آپ نے فرمایا یہ دو بول لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ تو وہ عورت فوراً لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ پڑھ کر دین ابراہیمی کے اندر داخل ہو۔